अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 औरतों को मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी। ऐसी 5 औरतें जिनको मौत के वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी, वो खुश नसीब 5 औरतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 औरतों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो 5 औरतें कौन सी हैं? जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। नज़ा के वक्त मुसलमानों को जो तकलीफ़ होती है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसे कि सुनन इब्न माजा में रवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ लाए इस हाल में कि इनके पास इनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमा कर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन न हो, इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। नीज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इस मज़मून की रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान के मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ़ को इसकी हक़ में बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ पर इस पर अजर व सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, 5 औरतों को मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। हज़रत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनके मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। इनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत निज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ होता है। इस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समुद्र का पानी पी जाऊं, और अगर बिलफर्ज 7 आसमानों का वो पानी भी पी जाए फिर भी इसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं इन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ न होगी, यानी मौत आसान होगी और बगैर तकलीफ के होगी। पूछा क्या कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मैसर होगी? तो वो फरमाने लगे, सबसे पहला शख्स वो जो अपने माँ बाप की मौत के बाद यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपने बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बर वक्त पहुँचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के आग पर कब्जा किए बैठे रहो और बहन इस इंतज़ार में रहे कि मेरा भाई कब मुझे इस माँ बाप की विरासत में हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई, जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूँगा तो इसका हिस्सा इससे जहेज़ की सूरत में दे दूँगा। और याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं, जबकि इनका वरासती हक देना फ़र्ज़ है। दरअसल औरत को जहेज़ देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत को वरासती हिस्सा देना फ़र्ज़ है। वाज़ेह है कि वालिदैन की तरका में जिस तरह इनकी नरीना औलाद का हक को हिस्सा होता है, इस तरह बेटियों का भी इसी शरीय में हक को हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकार के बाद इनकी तरका पर बेटों का खुद तनहा कब्जा कर लेना और बहनों को इनके शरीय हिस्से में से महरूम नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाज़िम है कि बहनों को इनका हक को हिस्सा इस दुनिया में दे दें और ना आखिरत में देना पड़े। आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालशित पर ज़मीन भी हज़ारा जुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से इतनी ही ज़मीन इसके गले में तोक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारका में हज़रत उनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटे यानी इसका हिस्सा नहीं देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज़ की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदियों की रस्म है और इससे बड़ा नुकसान है
جس طرح یہودی کی عورت کو اب بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اس طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا۔ لہذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک اور عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کی اصرار قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس کی روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا تھا، آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی، اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا۔ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا، اس طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا اور اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کرنے کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہوں وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اسلام و کفر میں تفریق اور 5 وقت کا نمازی موت کے بعد کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو، دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا، اپنے مقدر پہ رویا کرو۔
کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا ہے تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کو عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو نہ پسند کرتی تھی اور نہ کسی کے آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزاع میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پہ پھیر لیتے اور فرماتے یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کو نکلتے اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد حدیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی کو شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بد ہو، کافر ہو، لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بدعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ ان 6 کاموں کا بدلہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 1015۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج شخص کی موت اس کی دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم حضرات علماء کرام محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، حالت نزاع عین روح نکلتے وقت سے پہلے ہی ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکالیف کو دور فرما کر سہولت آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل میں بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو